آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اتنی آپ کی افادیت وہاں پہ آپ بھی ممبرز رہے ہیں، آپ کے والدین بھی ممبرز رہے ہیں، آپ کی اتنی وہاں پہ پہنچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناکام ہو گئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ کوئی ایسا مستقل پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے سیاسی کام کو پہچانا جائے۔ کشمیر میں وہ اولین سیاسی پلیٹ فارم ہے جسے 80 سال پورے ہوئے اور کانگریس کی اپنی طویل ہسٹری ہے، انتخابات کی بھی، جمہوریت کی بھی، آزادی کی تحریک کی بھی۔ اس کی ایک تو اس بات کا دوسرا جو حالیہ انتخابات تھے، یہ انتخابات کوئی ایسے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر کسی ہار جیت کا فیصلہ کیا۔ یہ انتخابات جو ہیں کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں گے، آج کل میڈیا کا ایزی ایکسیس کا دور ہے، معلوم ہوگا کہ انتخابات ہوئی ہے ایسے حالات ہوتے ہیں ان میں یوں لگتا تھا جیسے کسی مخصوص ڈیزائن کے تحت الیکشن کا بنا، اور پہلی بار ایسے ہوا کہ اتنی منظم مداخلت آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہوئی جس کا ماضی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ بیٹا جی بات چیت تھوڑی دیر روکیں گے، آپ بات چیت باہر گئے سلطان جی سر۔ ایسے ہے کہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کو ایک مرکزی وزیر آزاد کشمیر کے الیکشن میں چلے گئے تھے، دیرباز کھیتران بلوچستان سے، اور علیف خان تھے ہمارے سے۔ سارا پریس پاکستان کا چیخ کیا تھا جی کہ مداخلت ہو گئی اور مرکزی حکومت کو مداخلت بند کرنی چاہیے۔ اب کی بار پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا سابق وزیر اعظم، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، پریس، میڈیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بیت المال، فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ، اور اس ساری باتوں کے اوپر جعلی ووٹ جو کبھی کشمیر میں تجربہ نہیں ہوا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے 1946 میں بھی الیکشن لڑا تھا۔ پاکستان بننے سے ایک سال پہلے الیکشن ہوا اور کل نشستیں 21 تھیں کشمیر کی اسمبلی میں، 21 میں سے 19 مسلم کانفرنس سے ڈائریکٹ جیتی اور 2 جو آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو پاکستان بننے سے ایک سال پہلے بھی 21 نشستیں ہمارے پاس تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوسرا الیکشن ہوا۔ آج کل لوگوں کو جمہوریت کا جو بہت شوق ہے، اس لیے بڑی بےعزتی ہو جاتی ہے جمہوریت کی بھی۔ وہ پاکستان کا شفاف ترین الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے ایک فوجی حکمران نے کروایا تھا، جنرل یحییٰ خان نے، جس پر آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس الیکشن میں بھی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جیتے اور کشمیر میں سردار ملک ایوب خان جیتے۔ وہ براہ راست الیکشن تھا، اس لیے میں 2 کے نام لیتا ہوں، وہ براہ راست صدارتی الیکشن تھا۔ تو جب بھی منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں اس وقت مسلم کانفرنس کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اب کی بار یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی خاص مخصوص ڈیزائن پر پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کسی نقطے پر غیر محسوس طریقے سے متفق ہے۔ ویسے تو سارے معاملات پر متفق ہیں، سینٹ کا الیکشن میں تو متفق ہیں، اور 10 ضمنی الیکشن جو ابھی ہوئے ہیں ان پر متفق ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی خفیہ باتوں پر متفق ہیں کہ جس کے نتیجے میں کشمیر میں کشمیریوں کی آواز کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ چونکہ قائد اعظم نے پورے ہندوستان اور پاکستان میں جماعت بنائی، لیکن منع کر دیا کہ کشمیر میں جماعت نہیں بنانی۔ آخر کو بات تھی نا، اتنی بڑی شخصیت تھی جنہوں نے ملک بنایا، انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جماعت نہیں بنانی، کشمیر میں میری جماعت مسلم کانفرنس ہے، اور اس کی موجودگی صرف ایک ریاست ہے پورے ہندوستان میں 600 ریاستوں میں جہاں قائد اعظم نے کہا کہ یہاں مسلم لیگ نہیں بنے گی اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ میری جماعت ہے۔ اس جماعت کو کمزور کر دیا گیا، اور جب بھی کشمیر پر پاکستان کی قیادت سودے بازی کرنے پر آتی ہے، جب بھی کشمیر کی قیادت
ہندوستان کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے پر آتی ہے تو سب سے پہلے کشمیر کی ریاستی جماعتوں کو کمزور کیا جاتا ہے، اور قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی تھی اس پالیسی کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ الیکشن جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ الیکشن اس سارے ماحول میں دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کس طرح کے ہوئے، اور اخبارات نے کیا رپورٹ کیا، میڈیا نے کیا رپورٹ کیا۔ تو اس میں ہارنے جیتنے کا سوال تب ہو کہ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، انتہائی فیئر الیکشن میں بھی ہم ہار جاتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہارتے، 19-20 کے مارجن سے ہارتے، گورنمنٹ پیپلز پارٹی بنا رہی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور ہم 1-2 سیٹوں کے مارجن سے باہر بیٹھتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ جو نتائج ہیں، یہ نتائج تو مجھے لگتا ہے، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، کوئی ڈیزائن تھا۔ مثلا تازہ 2 باتیں میں آپ سے شیئر کروں۔ ایک یہ کہ زرداری صاحب نے تقریر کی ہے پچھلے دنوں، مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اور کشمیر کا ایک لفظ پوری تقریر میں استعمال نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی صدر یا وزیر اعظم کی تقریر میں کشمیر کا لفظ ہی حذف کر دیا جائے۔ اور اس پر جو اپوزیشن نے احتجاج کیا، پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن ہے اس نے جو احتجاج کیا، وہ آپ سب کی یہاں رپورٹ ہوا، آپ اٹھا کے دیکھیے کہ جی دھاندلی اور بارڈر لسٹیں اور کرپشن اور سوئس پیسہ فلاں، ان کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی یہ کہنے کی کہ زرداری صاحب نے کشمیر کا نام کیوں نہیں لیا۔ یعنی اگر اپوزیشن اس بات کو کیش کرتی تو آج سارا ملک زرداری صاحب کے خلاف اکٹھا ہوتا، چونکہ پاکستان کے لوگوں کی کشمیر پالیسی الگ ہے اور پاکستان کی حکومتوں کی کشمیر پالیسی الگ ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی کشمیر پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کشمیری کو تنہا نہیں چھوڑا، اہل پاکستان نے کبھی کشمیریوں کو ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں کیا، اور زلزلہ آیا تو پاک پتن سے لے کے نواب شاہ تک کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کا آدمی ہماری مدد کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں موجود ہی تھا۔ یہ ہے پاکستان کے لوگوں کی کشمیر پالیسی۔ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی فوج نے کبھی کشمیری کو مایوس نہیں کیا، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی جماعتوں نے اور پاکستان کے حکمرانوں نے کشمیری کو قدم قدم پہ مایوسی سے دھکیلا ہے، اور یہ الیکشن بھی اسی بات کا حصہ تھا۔ اور یہ جو ابھی آپ تازہ بات میں آپ کو شیئر کی، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس 3 انتخابات کو، اس ہار جیت کو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں۔ اچھا، اس طرح دیکھیں جو ابھی تک کی یہ باتیں ہوئی ہیں الیکشن میں ہوئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کشمیریوں کی کاز جو علیحدگی جو ہے پاکستان کے ساتھ سالمیت کی، اس کو نقصان پہنچے گا؟ یہی بات جو آپ نے کہی ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شاید پاکستان کی کے بعض قائدین اور بعض جماعتیں اور حکمران اس معاملے سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کی سیاسی، معاشی اور دفاعی بالادستی کو قبول کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کشمیر پر معذرت خواہی کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کچھ نہ کریں، آپ کشمیر کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور پرویز مشرف کو آپ کہتے ہیں کہ فوجی حکمران تھا، اسے جمہوریت کی بڑی پیروی کی تھی، اسے ہندوستان میں کھڑے ہو گئے، آگرہ میں کھڑے ہو کے ڈنڈا چڑھایا سارے ہندوستانی کو۔ آپ انٹرنیٹ پہ اٹھا کے دیکھیں، یعنی پرویز مشرف نے آگرہ میں بھی کشمیر کا پرچم بلند کر دیا، اور ان کو اسلام آباد میں اسمبلی میں بات کرتے ہوئے بھی کشمیر یاد نہیں رہتا، تو کہتے ہیں جی وہ بڑی زیادتی ہے اور بڑی جمہوریت کو پتہ نہیں کیا تھا، تو قابلیت کو کیا تھا۔ آگرہ میں تقریر سنو نا پرویز مشرف کی، اور تقریر سنے صدر زرداری کی جو انہوں نے کل کی ہے، تو 2 تقریریں سن کے آپ لوگ الگ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیا صورتحال تھی۔ سے بات جو آپ نے کہی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کشمیر پر ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ پھر تو یہ جو انڈیا کو من پسند ملک جو قرار دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو پھر یہ جو کشمیر کی جدوجہد تحریک ہے، اس کو پھر تو بڑے اثرات پیدا ہوں گے۔ دیکھیے، جو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا ہے کشمیر ہندوستان کو، وہ بہت خطرناک ہے، بہت افسوسناک ہے، اور MFN کا معاہدہ پاکستان کے معاشی قتل عام کا بھارتی منصوبہ ہے۔ وہ پاکستان کی خدا نخواستہ پاکستان کی اقتصادی تباہی اور بربادی کا منصوبہ ہے۔ وہ پاکستان کی انڈسٹری کو ہندوستانی تالے لگانے کا منصوبہ ہے کہ پاک پتن میں جو چیز 100 روپے کی بن رہی ہے
اور آپ خرید رہے ہیں، یہ کل ہندوستان پاک پتن میں 50 روپے کی بنائے گا اور یہ 100 روپے بنانے والی فیکٹری بند ہو جائے گی، اس میں کام کرنے والا 1000 مزدور بیکار ہو جائے گا اور سڑکوں پر آ کر چوری اور ڈاکے کرے گا، اور ہندوستان اپنی مرضی کے ایجنٹوں کو یہاں قرضے دے گا اور ان کے ذریعے 50 روپے کی چیز بیچے گا۔ جب وہ فیکٹری بالکل کام چھوڑ دے گی تو پھر یہ 50 روپے کی بیچے یا 100 روپے کی بیچے یا 200 روپے کی بیچے، آپ کے پاس آپشن ہی کوئی ہے، چونکہ آپ نے موبائل خریدا ہے تو یہ نہ 100 روپے کا 200 روپے کا، ہندوستان کی مرضی کی بات ہے، اور ان فیکٹریوں پر ہندوستانی تالے خدا نخواستہ لگ سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سوچی سمجھی سازش ہے اور پاکستان رضاکارانہ طور پر اس جال میں پھنستا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اب ہندوستان نے طے کر لیا ہے اس طرح کی قیادت کی موجودگی میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ بس آہستہ آہستہ داخل ہوتے جائیں اور سیر کرتے کرتے گزر جائیں کابل تک، جو کچھ آپ نے کرا اس طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ تو یہ جو MFN ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگین غلطی ہوگی پاکستان کی، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اقتصادیات، پاکستان کا پانی، پاکستان کے سارے دریا، یہ سب روکنے کا باقی منصوبہ ہے۔ اس کی آڑ میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ایک دریائے چناب کے لیے انہوں نے چناب ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی ہے، اربوں روپے صرف کر کے انہوں نے ڈیم بنانے شروع کر دیے ہیں، بجلی پیدا کرنے شروع کر دی ہے۔ نیلم کا دریا وہ موڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی طرف آنے والے کشمیر کے سارے پانی کو ہندوستان روکنا چاہتا ہے۔ دنیا کو یہ کہے گا کہ ہماری دوستی ہے، ہم تو موسٹ فیوریٹ نیشن ہے پاکستان کی، وہاں پر کیا اعتراض کرتے ہیں آپ؟ ہم کشمیر کے لوگ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اضافہ ہو، بہتری آئے، لیکن پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا فائدہ مسئلہ کشمیر کے حل کو پہنچتا ہے۔